اپنے باطل مخالف کو جھکانے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام نیچے ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور جہاں بلندی چاہیے وہاں بندے کو بہادری مطلوب ہوتی ہے۔ اگر انسان میں بہادری نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بزدلی میں تو بھیکی بلی بن کے بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اور بہادری اس سرزمین پر اگر کسی گلی کوچوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس جگہ کا نام ارض فلسطین ہے۔ فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین ہے، لیکن ان کی گلی کوچوں میں بہادری ایسا پیدا ہوتی ہے کہ جو آج تک لاکھوں اور ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود بھی اپنی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہے وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے، نہ ہی ان کا کوئی کسی کی زمین اور کھیت پر قبضے کا معاملہ ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی عبادت گاہ قبلۃ الاولیٰ ہے کعبۃ اللہ کے بعد۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس مسجد کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج وہ یہ کفار کے حوالے کر دیں، کروڑوں گنا زیادہ عیش کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی قسم کا مسئلہ ان کو پوچھا نہیں جائے گا۔ تو وہ ملت اسلامیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہی کے قائد الاستاذ الدکتور ڈاکٹر محمد اسماعیل حنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پرسوں شہادت ہوئی ہے، یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس خاندان نے 72 شہادتیں پوری کرائی ہیں، جہاں اس نے اپنی بیوی بچوں کو ذبح کرایا ہے، پوتے پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کو ذبح کرایا ہے، لیکن مجال کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہو۔ حماس کی قیادت میں مجال کے 1 انچ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا معاملہ اس کے سامنے آیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ملک سے کتنے دور بیٹھ کر اپنے پورے مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے اور ہر طرح کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایران پہنچے ہیں صدارتی حلف برداری میں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسرائیل کا راکٹ آیا ہے۔ میں بہت حیران ہوں، یہ اسرائیل کا راکٹ انہیں فلسطین میں نہیں آیا جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں اس کی زندگی گزری۔ غزہ یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کے معاملات تک طے کیے ہیں، وہاں نہیں آیا۔ وہ بندہ سعودیہ گیا ہے، وہ بندہ قطر رہا ہے، باقی ملکوں میں پھرا ہے، وہاں اسے کوئی اسرائیل کا ٹارگٹ نہیں ملا۔ اسے راکٹ اسرائیل کا لگا ہے تو کہاں لگا ہے؟ اس جگہ لگا ہے جس جگہ وہ ایران میں مہمان بن کے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی معاملات ہو، لیکن اس میں ایران کی ملی بھگت اور پاسداران کے کردار کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے معاملات میں کوئی اس طرح کرے، تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ یہ تو پرانی روش ہے۔ نواز رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلوا کے یزیدیوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا نا، اعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسین نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں، امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کوفہ کیوں آئے، حضرت حسین نے اپنے دونوں شہزادوں کو حکم کیا کہ بیٹا وہ بوریاں لاؤ، جن بوریوں میں وہ خطوط بھرے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، انویٹیشن دیا ہے۔ وہ 1 2 4 5 10 15 20 100 50 1000 خط نہیں تھے، بوریاں بھری ہوئی تھی۔ حضرت حسین نے بوریاں انڈیل کے سامنے رکھ دی اور وہ ایک انبار لگ گیا۔ فرمایا تمہاری میں دعوت پر آیا ہوں، یہ تم نے مجھے بلایا، اب تمہاری دعوت کا نظریہ چینج ہو گیا تو تم بتا دو، لیکن یوں تو نہیں کہو کہ ہمارے علاقے میں بغیر دعوت کے آ گیا۔ تو ان کوفیوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس سوائے اپنے جرم کو چھپانے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہ خط بھی جلائے ہیں اور انہوں نے حضرت حسین کو بھی شہید کیا۔ کیوں؟ تاکہ ثبوت مٹا دیا جائیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی معاملہ ایسا آئے جہاں پر یہ معاملہ ہو کہ یار کوفیوں نے ایسا کیا تھا تو ہم خیمے جلا دیں تاکہ وہ خطوط بھی جل جائیں اور نواز رسول اور ان کے خاندان کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ کیا یہ وہی روش نہیں اپنائی گئی؟ ہم نے تو اس حد تک بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پڑھا کہ جو راکٹ اسماعیل حنیہ کے کمرے پہ لگا ہے اس کی رینج 32 کلومیٹر ہے۔ کیا 32 کلومیٹر پہ ہے وہاں سے اسرائیل؟ میرے دوستو، رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، رب کریم آپ کو اور ہمیں ان جیسے 2 نمبریوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کی شہادت ہو گئی، شہادتوں سے تحریکیں نہیں رکتی۔ یہ دنیا سے ایک جاتا ہے تو دوسری کی عادت آتی ہے، اس کی عادت کے معاملات دنیا پھر اس کی جوہر بندی سے واقف ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ دنیا سے نہ جاتے تو عمر فاروق کا مدبرانہ دور خلافت یہ زمین اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھتی؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت نہ ہوتی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ حریت امت کیسے واقف ہوتی؟
اور حضرت عثمان کی شہادت نہ ہوتی تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شجاعت دنیا کیسے واقف ہوتی؟ اور اگر حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت نہ ہوتی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جیسا حوصلہ امت کیسے دیکھتی؟ اور امام حسن اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے ان کو اجماعی امیر المؤمنین تسلیم نہ فرماتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطور امیر المؤمنین خلیفہ عادل جوان مردی کے ساتھ ایک دنیا میں مدبرانہ سیاست اسلامیہ کو زندہ کرنے کا منظر ہم کیسے دیکھتے؟ یہ تو ترتیب چلا ہے، ترتیب فطرت کی ترتیب چلی ہے، کوئی شہادتوں سے تحریکیں نہیں رکا کرتی۔ آپ مجھے بتائیں سیدنا حسین کو خاندان سمیت شہید کیا گیا، آج کوئی یزید کا نام لیوا ہے دنیا میں؟ آج کوئی شمر کا نام لیوا ہے؟ آج کوئی ابن زیاد کا نام لیوا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود ہے کہ یزید نام اس یزید سے پہلے بہت اچھے لوگوں کے بھی تھے، اس یزیدی کردار سے پہلے اچھی صفات والے لوگوں کا نام بھی یزید تھا، لیکن اس کے بعد میں تو نہیں دیکھتا، بہت کم ہے، نام تک لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور حسین ہر نام میں زندہ ہے، ہر کام میں زندہ ہے۔ تبھی تو کہا گیا کہ یزید کی 2 پل حکومت تھی، حسین صدیوں حکمران ہے۔ یزید تھا اور حسین ہے، قاتل کا نام لے بھائی کوئی نہیں، قاتلوں کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اور مقتول مر کے بھی زندہ ہے، مقتول مر کے بھی اپنے مشن کو کامیاب کر گیا۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد خالد مشعل کی قیادت میں حماس انشاءاللہ پلے گی، بڑھے گی، وہ مزید فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی جنگ میں مزید آگے تیزی آئے گی، لیکن جہاں دشمنوں کا کردار، کافروں کا کردار واضح ہوتا ہے، وہاں منافقت کا کردار بھی یہاں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی سامنے والوں کو یہ میسج دیں اور پیغام دیں اور بتلائیں کہ ہم لوگ شہادتوں پر رونے والے نہیں ہیں۔ ہم شہید کو لے کر بیٹھ جائیں اور رونا شروع کر دیں تو شاید یہ جوان مردی کا مظاہرہ نہ ہو، بلکہ آنسوؤں کو ضبط کر کے اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، یہ جوان مردی اور شجاعت کی داد دیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کا جنازہ احد سے اٹھایا ہے، لیکن یہی نبی ہے جس نے احد کے بعد جہاد کا وقفہ نہیں کیا، خیبر بھی جنگ لڑی ہے، فتح مکہ بھی لڑی ہے، اوطاس بھی لڑی ہے، غزوہ طائف بھی لڑی ہے، نبی علیہ السلام نے تبوک کا سفر بھی کیا، دومت الجندل کے معاملات بھی سامنے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ برق غماد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس حد تک ہے کہ یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے سعودیہ کا دار الخلافہ ریاض سے 100 کلومیٹر دور 2 جگہ میں ہے، جبیل میں بھی ہے، جبیلیہ میں بھی ہے، اور الخرج میں بھی ہے، دونوں جگہ یمامہ کے شہداء کرام کی قبر ہے۔ 1200 شہداء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے بعد صحابہ کرام کی شاید سب سے کثیر اور مبارک زیارت ہو۔ وہ وادی آج بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اسلام کے لیے خون دیا جاتا ہے تو مومن کی شہادت اسلام کے خون میں زکوٰۃ شمار ہوتی ہے، یہ بزدلی اور پیچھے ہٹنا شمار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس وقت کفار ان کو پھانسی چڑھانے کے لیے تنعیم سے باہر لائے تھے نا، مکہ مکرمہ میں اس وقت کفار کا غلبہ تھا، تو حرم سے باہر لائے، حدود حرم سے۔ تو حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور بڑی جلدی پڑھی، اور کہا کہ میرا جی تو چاہتا تھا میں بہت لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے مختصر اس لیے پڑھی ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کے فرما بردار موت سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے نماز کو دیر کر رہا ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں ہر چیز، بس ایک مطالبہ ہے اپنی زبان سے کہہ دو، بس اتنا کہو کہ ہمیں ہمارے نبی نے نعوذ باللہ پھنسوا دیا ہے، آج وہ میری جگہ ہوتے میں تو ٹھیک تھا۔ بس یعنی اس طرح کوئی ورڈ کہہ دو، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دو، کوئی جملہ کہہ دو، کوئی اسٹیمپ پیپر کے اوپر کچھ لکھ کر بھی نہیں، زبانی وائبہ کہہ دو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ کہا یہ خبیب کی ایک جان ہے، لاکھوں جانیں ہوتی تو مدنی کریم کے آرام پر قربان کر دیا کرتا۔ تم مجھے قتل کر کے سمجھتے ہو ہم مشن اسلام چھوڑ دیں گے؟ میری خون کی ایک ایک بوند تمہیں رسول اللہ کے مشن کا پروانہ سنائے گی۔ اور فرمایا مجھے تو اتنا بھی مناسب نہیں لگتا کہ رسول اللہ کے گھر میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں آرام سے موجود ہوں۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اسلام شہادتوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ دیکھیں تحریک آزادی فلسطین، تحریک حریت فلسطین، ہزاروں قربانیاں دے کر بھی نہیں رکی، ہزاروں قربانیاں دے کر۔ آپ اور ہم سب نے وہ ویڈیو میں مناظر دیکھے تھے کہ جب اسماعیل ہنیہ کے دونوں بیٹے شہید ہوئے اپنے بچوں سمیت،
उन्हीं से बिल्कुल एक गुफ्तगू के दौरान एक मीटिंग में इत्तला दी गई कि इसराइल की बमबारी से आपके दोनों डॉक्टर्स बेटे अपने पोतों समेत आपके वो शहीद हो गए। तो इसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और एक जुमला कहा कि फ़लस्तीनी माओं की औलाद मेरे बेटों से कम नहीं है कि जो उनकी मौत के ऊपर हम वही सदमा बर्दाश्त कर रहे हैं वो अपने लिए बर्दाश्त करते हैं। मेरे अल्लाह तूने ये औलाद दी थी, बस तेरे हवाले है। ये सब्र का पहाड़ था ये शख्स। और आज हमारे नौजवान जानते ही नहीं हैं, आम बंदों को पता ही नहीं है कि इसका किरदार क्या है, मामला क्या है। हम याद रखें, जो कौम अपने हीरोज को भुला देती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती, कभी कामयाब नहीं होती। आज दुनिया में यहूदियत बहुत कम, ईसाइयत मजहबी लिहाज से बहुत नीचे लेवल पे, मजहबी लिहाज से। क्यों? उन्होंने अपने नबी की तालीमात को उस तरह याद नहीं रखा जैसे मुसलमानों ने याद रखा। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के लिए कोई सवाल करे कि नबी अलैहिस्सलाम हफ्ते के दिन क्या काम फरमाते, किताबों में लिखा हुआ मौजूद है, हम निकाल के बता सकते हैं। कोई कहे इतवार को रसूलुल्लाह के मामूलात क्या थे, पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन, बुध, जुमरात, जुमा के मामूलात क्या थे, एक एक मामूलात बताया जा सकते हैं। कोई पूछे रसूलुल्लाह के दिन के मामूलात क्या थे, रात के मामूलात क्या थी, पैगंबर अलैहिस्सलाम के अहकामात दिन और रात के, सर्दी और गर्मी के, हालत अमन हालत जंग के, शहर के, मुसाफरत के और मुबाजरत के क्या थे, हम बता सकते हैं। एक एक चीज महफूज है यार। और तो छोड़ो, रसूलुल्लाह ने बकरियां कितनी रखी हैं, आज तक उन बकरियों की नाम और नस्ल मौजूद है। रसूलुल्लाह के घोड़े कितने थे, वो नाम मौजूद है। हुजूर पाक के ऊंट कितने थे, उनका तज़किरा मौजूद है। रसूलुल्लाह की तीर, रसूलुल्लाह के तलवारें, रसूलुल्लाह की ढाल, रसूलुल्लाह के नेज़े, इनके नाम मौजूद है आज तक। इस हद तक मुसलमानों ने अपने नबी की तालीमात को महफूज किया है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात को इस हद तक याद रखा है और सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम ने याद रख के उम्मत तक आगे पहुंचवाया। तो पता चला अपने हीरोज को नहीं भुलाया जाता। आज अगर हम अपने हीरोज को बुलाना शुरू कर दें, अपने बुजुर्गों, अपने अकाबर, अपने इन मुजाहिदीन हुर्रियत के तज़किरों को न करें और न बतलाएं, तो फिर तुम्हारा नाम तक ना होगा दास्तां की दास्तानों में, फिर वही होगा, फिर नहीं मालूम होगा। आज अरब में जाए तो उनको अपने परदादे, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा तक के नाम पता होते हैं। आज मैं BA, MA, MPhil, PhD लेवल तक के किसी स्टूडेंट से पूछूं ना कि अपने छठे दादा का नाम बता दे, वो कहेगा मुझे तो पांचवा ही नहीं आता। मौलवी साहब आप छठे दादा का नाम पूछ रहे हैं? आज हम अपने आप को ये याद किए हुए। तो जहां हमारे शजरा नसब भुला दिया है, वहां शजरा इस्लाम नहीं भुलाना चाहिए। आज हमारे बच्चों को अपने तो अपने गैर मुल्क के क्रिकेटर्स के नाम याद होते हैं, हमारे न्यू जनरेशन को गैर मुल्क के गुलकारों के नाम याद होते हैं, तवाइफों के नाम याद होते हैं, जिनका नाम संजीदा महफिल में नहीं लिया जा सकता। उन जैसे डॉन सर के नाम हमारे नौजवानों को पता होते हैं और वो बताते फिरते हैं। और अशरा मुबशरा पूछ ले, पहले तो अशरा मुबशरा का माना ही नहीं आता कि अशरा मुबशरा कैसे कहते हैं। जब बताया जाए कि अशरा 10 को कहते हैं, मुबशरा उन खुश नसीब साहबों को कहते हैं जिनको एक महफिल में इकट्ठी जन्नत की खुशखबरी मिली। अच्छा, जब नाम पूछे तो 2 से 4, 4 से 5 आगे बंदा नाम ही नहीं बोल सकता, मालूमात तक नहीं होती। इसमें जहां वजह हमारे नौजवानों की है, वही वजह हम वालिदैन की भी है, पेरेंट्स की भी है, जिम्मेदारों की भी है। वो बताते और समझाते नहीं। क्यों नहीं बताता बंदा अपनी औलाद को? रोजाना की बुनियाद पे समझाए। मैं आज सुबह की बात आपको अपनी इसलिए कर रहा हूं कि जो मैं अमल करता हूं तो बताता हूं कि देखो किया जा सकता है। आज सुबह जब मेरे बच्चे उठे ना, मैंने उनके सामने बैठ के सूरतुल कहफ की तिलावत की और उन्हें कहा तुम सुनो। छोटे बच्चे दोनों, छोटी बच्ची और बच्चे और नाबालिग है। क्यों कहा सुनो? सोए रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें सुनाया और फिर बताया कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर दज्जाल के फितने से बचना चाहते हो तो हर जुमा सूरतुल कहफ की तिलावत कर लो। क्यों? मुझे मेरी माँ ने बचपन में साथ बिठा के ये बात की थी कि बेटा सूरतुल कहफ पूरी पढ़ लो, पूरी नहीं आती तो पहला और आखिरी रकू पढ़ लो, दज्जाल के फितने से महफूज हो जाओगे। ये मेरी माँ मुझे न बताती, आज मेरी जुर्रत कैसे होती मैं अपनी औलाद को बताता। आज हम अपनी औलाद के सामने जितना बाकी मामलात की तरबियत करते हैं, दीनी मामलात की तरबियत करना फर्ज है आप पर। ये ट्यूशन वाले उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ मस्जिद में नाज़रा पढ़ाने वाले कारी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे, उन्हें समझाएंगे, अपनी औलाद को ट्रेन करेंगे और एक एक चीज़ उन्हें बताएंगे और समझाएंगे। मैं कई मरतबा सुनाया करता हूँ, आपके बुजुर्ग और बड़े मेरे वालिद मुकर्रम रहमतुल्लाह को जानते हैं, उनका एक किरदार रहा है। यहाँ पर लिस्ट है पूरी उलमा जो उनकी शागिर्दी में रहे। हमारे वालिद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाह, मैं 12वें नंबर पे अपने वालिद की आखिरी औलाद हूँ। मैं अपने बचपन का वाक़या कई जगह बताता हूँ कि मैं अपने अब्बा की उंगली पकड़ के कहीं जाता, किसी मदरसे में, किसी दुकान पे, किसी दोस्त के पास जो वालिद साहब के दोस्त होते, तो वो पूछते अब्बा जी से आपका बेटा है। मेरे वालिद मुकर्रम की आदत नहीं थी कि वो ये कहे मेरा बेटा है। ये जुमला उनके मुंह पे कभी नहीं आया, बल्कि वो एक जुमला फरमाते थे, कहते थे अल्लाह का जितना हुआ माल है
اللہ رسول نے بڑے تو جیوے ورنہ دی لوڑ میں کو کونی. یہ جملہ فرماتے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ رسول کے وفادار بنے تو رب سے زندگی دے ورنہ مر جائے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ کہتے ہیں. یا کوئی والد اپنے بچے کے منہ پہ اس کے سامنے اس کے انٹروڈکشن اور تعارف کے وقت یہ جملہ کہتے ہیں. یہ بات والد صاحب کہتے ہیں. میں اپنے اسکول لائف کی بات کر رہا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس جو دوست ساتھی تھے, کلاس میٹ, ان سب نے میرا دماغ بنایا. تیرا پیو تو کو اپنا پتر ہی نہیں آتا. میں نے جا کے اماں سے شکایت لگائی, اماں جی ابا سے اتنی بات تو کہہ دیں کہ مجھے اتنا تو کہ میرا بیٹا ہے, یہ اسکول لینے بھی آئے تو میرے ہیڈ ماسٹر کو کہتے ہیں اللہ رسول تو مال ہے, اللہ تو دیتا ہو یا جیوے, اللہ رسول تو تھیوے تو جیوے. یہ کیا جملہ ہے؟ تو میری والدہ نے میری طرف داری کرتے ہوئے میرے والد صاحب کو کہا کہ بچے کا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ دینا کہ میرا بیٹا ہے. تو میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے کہ جو میں بات کرتا ہوں غلط نہیں کرتا, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, آئندہ بھی یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, رب رسول کا وفادار رہے تو یہ زندہ رہے ورنہ نہیں ضرور. میرا اس وقت دل ٹوٹ گیا تھا. آج میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے باپ نے مجھے بد دعا نہیں دی تھی, دعا دی تھی. آج اس کی دعائیں کے صدقے آپ کے سامنے زبان بول رہی ہے, یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ ہاتھ ہل رہے ہیں اور یہ دماغ سوچ رہا ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے دین کی بات نہیں کرنے پر تیار, کچھ جملہ میں سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ حدیث بات نہیں ہے کہ اللہ کے عرش میں اور والد کی دعا میں اولاد کے لیے کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہے؟ ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں اور انہیں سمجھائیں بھی, انہیں بتائیں بھی. ان کی نماز نہ پڑھنے پہ ان سے چاہے آرٹیفیشل ناراضگی ہو, لیکن ناراضگی اختیار کرو تو صحیح نا. چھوٹے بچے کے سامنے کہ آپ نماز نہیں پڑھی, آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے ہیروز کو بتانا. میں نے بات یہاں سے اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ سے چلائی تھی, آپ کی اور ہماری ذمہ داری. ہم اپنے بڑوں, اپنے اکابر, اپنے بزرگ صحابہ, اہل بیت, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, علماء کے تذکرے اور باتیں کرنا اپنی اولاد کے سامنے شروع رکھیں, انہیں دین کا پہلو دیں. یہ ہماری دنیاوی ذمہ داری بھی ہے, دینی اور اخلاقی ذمہ داری. اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی. مجھے تو آج کل نام لینے میں بھی شرم اور حیا آتی ہے. اس چیف کا میں نام کس زبان سے لوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ریلیف دینے کے لیے وقت موجود ہے, اور اپنے غلط فیصلے پر نہ نظر ثانی نہ اس کو واپس لینے کا کسی قسم کا کوئی اس کے پاس وقت موجود نہیں ہے. جب علماء کرام پورے پاکستان کے پیٹ رہے ہیں تو یار یہ غلط ہے, آپ نے جرم کیا ہے شرعی طور پہ بھی, آئینی طور پہ بھی, لیکن چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے کو واپس لینے پہ تیار نہیں ہیں. ہم نے کل بھی اس فیصلے پہ جوتیاں برسائی تھی. یاد رکھنا ہمارا چیف جسٹس یہ مر جائے گا, اس کی قبر پہ بھی جوتیاں برسیں گے. ہم آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں کہ ہم کو اس کے لیے یہ وہ, لیکن میں جملہ یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ابھی تیرے فیصلے پر جوتیاں پڑ رہی ہیں, آپ نے توبہ کر کے اس فیصلے کو نہ لیا واپس تو تیری قبر پہ بھی جوتیاں پڑیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے یہ بات ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے نا چار دیواری کے اندر جو اپنا گستاخی کا مذہب پڑھانا چاہے پڑھا دو. یار ایک بات ہے, باہر گستاخی جرم ہے, چیف جسٹس کہتے ہیں کمرے کے اندر یہ کام کرو تو جائز ہے. پھر میں ایک سوال کرتا ہوں, کل کوئی قادیانی حضور کی گستاخی کرے چار دیواری کے اندر تو چیف جسٹس کے نزدیک یہ جرم نہیں ہے, اور کوئی محمدی دیوانہ اٹھ کے کلاشنکوف کی 40 گولیوں کا ایک برسٹ اس قادیانی کے بھیجے میں اتارے اور اسے جہنم حاصل کر دے, پھر اسے بھی نہ پکڑنا کیونکہ وہ بھی چار دیواری میں کر رہا ہے. کوئی میں چوکتے نہیں مارا. عجیب معاملہ ہے. 2 4 5 قادیانی جو پاکستان میں موجود ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں اس چیف جسٹس کے فیصلے پہ غرہ نہ ہونا کہ ہم چار دیواری میں بیٹھ کے رسول اللہ کی گستاخی کریں گے. مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو آقا نامدار پہ جان لینا بھی جانتا ہے, جان دینا بھی جانتا ہے. ہم نے تو کئی بار یہ روڈ پہ کہا ہے, کھلے عام کہا ہے کہ چیف جسٹس اگر یہ سمجھے کہ جی ہمارے فیصلے کی عزت ہوگی, ہماری عزت سے نام لیا جائے گا, نہیں. عزت ہے تو فإن العزت للہ جمیعا, فإن العزت للہ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن کا اعلان ہے, رب کریم کا فرمان ہے کہ عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور رسول اللہ کے تابعدار مومنین مومنات کے لیے, اور منافق اس بات کو نہیں سمجھتا. تو سمجھے کہ جو رسول اللہ کی عزت کا پاسدار نہیں ہے وہ قرآن کی نظر میں منافق ہی ہے نا. تمہیں اس معاملے پہ یورپ کی نیشنلٹیاں ضرور مل جائیں گی, قادیانیوں کی ہمدردیاں ضرور مل جائیں گی, ارحم الراحمین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوگی, یقیناً محرومی ہوگی.